آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محمد محسن شیرازی ابن راجہ فضل داد کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والنظر والذكر والتجمع والتلاوة وقراءة بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى روح المرحوم المغفور محمد محسن شیرازی ابن راجہ فضل داد وسائر المرحومين لعائلة المحترم والحاضرين والحاضرات اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صلوات قابل قدر سادات و مؤمنین و مومنات امام الخوئی اسلامک سنٹر نیو یارک میں آج کی مجلس سے سوئم جو مرحوم و مغفور محمد محسن شیرازی ابن راجہ فضل داد
کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ آج کی مجلس کا عنوان رکھا ہے منازل آخرت، اور آج اس کا سلسلہ 10واں ہے۔ آغا طاہر کی وفات پر سوئم کی مجلس میں یہیں سے پہلی تقریر کا آغاز ہوا تھا۔ آج یہ 10ویں تقریر ہے منازل آخرت کی۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ اس عنوان کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف اتنی بزی ہوتی جا رہی ہے، ہم دنیا کے امور میں اتنے مصروف ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمیں آخرت بھولتی جا رہی ہے۔ لہذا کبھی کبھار ریمائنڈر کے طور پر فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے میرے حبیب بار بار انہیں یاد کراتے رہو، بار بار کی نصیحت مومنوں کو فائدہ بخشتی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تکرار کرتے رہیں، ریپیٹ کرتے رہیں، خاص طور پہ آخرت کے عنوان کو۔ اس پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، زاد المعاد مجلسی نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کتب لکھی گئی۔ ہمارے دور حاضر کے ایک خطیب اعظم تھے علامہ فلسفی، میں نے ان کی خدمت میں بہت تقاریر، میں نے سینکڑوں تقاریر ان کی قم میں سنی ہے۔ انہوں نے بھی موت پہ، برزخ پہ، معاد پہ، سوال و جواب پہ، پل صراط پہ پورے والیوم کے والیوم لکھے ہیں۔ مجلسی نے بہار کے اندر بھی لکھا ہے، حر عاملی نے وسائل الشیعہ کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تحفۃ العوام سے لے کر اور کتاب المقاصب تک، شرائع الاسلام سے لے کے شرح لمعہ تک، تبصرہ علامہ ہلی سے لے کر توضیح المسائل تک، کوئی ایسی مذہبی کتاب نہیں جس میں موت کا ذکر نہ ہو، قبر کا ذکر نہ ہو، برزخ کا ذکر نہ ہو، سوال و جواب کا تذکرہ نہ ہو، پل صراط کا ذکر نہ ہو، میزان اعمال کا تذکرہ نہ ہو، یا محشر کی صعوبتوں کا ذکر نہ ہو۔ یہ جو ٹاپک ہے ٹف بھی ہے، ڈرائی بھی ہے، سخت بھی ہے، اس میں اپریسیشن بھی نہیں ملتی، اس ٹاپک میں داد نہیں ملتی۔ آخرت کے عنوان میں کون داد دے گا؟ بلکہ ہر ایک منتیں مان کے بیٹھا ہوتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں یہ مجلس ختم ہو جائے اور اگلی ٹف منزل کی طرف نہ بڑھا جائے۔ مگر اب مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ائمہ اطہار نے اتنی تاکید فرمائی ہے۔ میں نے تو اپنے ائمہ کا یہ ارشاد جب سے پڑھا ہے، افضل العبادت ذکر الموت، سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ موت کو یاد رکھو، موت کو بھلاؤ نہیں۔ اکثروا ذکر الموت، امام فرماتے ہیں تقوی چاہتے ہو تو آفٹنلی، عموماً اکثر اوقات موت کو یاد رکھو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک میں ارشاد ہوتا ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کنٹرول ہے کائنات کا، اس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ ٹیسٹ کرے موت و حیات کی تخلیق سے کہ عمل میں ایکسلنٹ عمل کرنے والا کون ہے۔ تو موت کو فضول نہیں پیدا کیا، حیات کو فضول نہیں پیدا کیا، بلکہ موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے احسن کو تلاش کرے، اس کسوٹی پر، اس میزان پر، اس ترازو موت و حیات پہ تل کے نکھر کے بندہ سامنے آئے کہ احسن بندہ کون ہے، ایکسلنٹ بندہ کون ہے۔ وہ بندہ کون ہے جس کی ولادت پر اللہ نے اپنے آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا تھا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آج میں اللہ بھی مبارکباد کے قابل ہو گیا کہ یہ انسان پیدا ہو گیا۔ تو اس ٹاپک کو آلموسٹ یہ 10واں گھنٹہ ہے گفتگو کرتے ہوئے نیو یارک اور نیو جرسی میں، اور آج میں چاہتا ہوں بہت امپورٹنٹ ایشوز کو میں یہاں ریز کروں
سب سے پہلے تو آج میں چاہوں گا کہ جو مراحل ہیں آخرت کے ان کی فہرست دے دوں اور پھر میں ڈیٹیل بیان کروں گا. میں نے عہد کیا ہے، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نیو یارک اور نیو جرسی میں 100 مجلس پڑھوں گا منازل آخرت پر. آج 10ویں ہے، 90 باقی ہے انشاءاللہ. یہ پڑھتا ہی جاؤں گا تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ پرچے بھی آؤٹ ہوتے رہے، معلوم بھی ہوتا رہے، گیسٹ پیپر بھی ملتے رہے، ٹیسٹ پیپر بھی ملتے رہے، سلیبس بھی ملتا رہے، کریکولم بھی ملتا رہے، نصاب بھی ملتا رہے، آمادگی بھی ہوتی رہے، تیاری بھی ہوتی رہے، پاسنگ مارکس کا بھی پتہ چلتا رہے، اور پوری ہماری لائف ہماری نظروں کے سامنے بھی آتی رہے کہ اگر واشنگٹن کے سفر کے لیے ہم ہفتوں سوچتے ہیں تو انسین ورلڈ کے سفر کے لیے ہم نے کتنا سوچا. تو پہلے تو ذرا گن لیجئے تاکہ آج کیونکہ 10ویں مرحلے میں تقریر آ گئی ہے. نمبر 1 جو آخرت کا مورد ہے، پہلی منزل جو ہے، پہلی اسٹیج جو ہے، پہلی سیڑھی اسٹیئرز میں سے جو ہے، اس کا نام ہے الموت. یہ موت پہلی سیڑھی ہے. اور موت کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اینما تکونو یدرککم الموت، جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں آ لے گی، پا لے گی. تم موت کو نہ پاؤ، تم موت کی طرف نہ آؤ، وہ آ جائے گی، وہ پا لے گی. راہ فرار نہیں ہے تمہیں، فرار کا راستہ بناؤ. کنتم فی بروج مشیدہ، فرائنہ کے پیرامڈز میں جا کے کیوں نہ چھپ جاؤ، بڑی طاقتوں کے بیسمنٹس میں کیوں نہ جا کے چھپ جاؤ. موت سے کوئی فرار نہیں. جو خدا کو بھی نہیں مانتے وہ موت کو ضرور مانتے. موت سے انکار آج تک کوئی کر نہیں سکا. ہر ایک کو یہ تو یقین ہے کہ مرنا تو ہے. اگر موت سے فرار ممکن ہوتا امریکہ کا کوئی سائنٹسٹ مرا نہ ہوتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موت سے فرار بالکل ممکن نہیں. جانا تو ہے، مرنا تو ہے. یہ پہلی منزل ہے اور اسی منزل کی آج تھوڑی سی تشریح کرنی ہے. ایک تو قرآن مجید میں جو 20 آیتیں ہیں موت کے بارے میں، لفظ موت سے ہوں یا تموت سے ہوں یا یموت سے ہوں جو مادے استعمال ہوئے ہیں، ایک تو وہ مادے بڑے سخت ہیں. جتنی جگہ موت کا تذکرہ آتا ہے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے، آدمی تکلیف میں آ جاتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت جب انسان پڑھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ جب کوئی نبی نہ رہا، جب امام نہ رہے، جب معصوم بیویاں نہ رہیں تو ہم کیسے رہیں گے. تو پھر انسان سوچتا ہے کہ چلیے پہلی جو منزل آخرت ہے موت، اس کے لیے کم از کم تیاری کریں، دیکھیں کہ وہ موت ہے کیا. تو آئیے ذرا امام علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے سوال کیا گیا، مولا یہ فرمائیے مل موت، آپ کی نظر میں موت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ سائنس پڑھے ہوئے ہیں. سائنس میں پہلے آتی ہے ڈیفینیشن، اس کے بعد آتی ہے ایگزامپلز، پہلے آتی ہے تھیوری، اس کے بعد آتا ہے پریکٹیکل. تو اب مولا علی سے تھیوری پوچھی جا رہی ہے کہ موت آپ کی نظر میں کیا ہے، موت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا تم نے علل خبیر سقطتم، اے سوال کرنے والوں تم نے اس سے سوال کیا ہے جو موت کے بارے میں آخری نبی کو چھوڑ کر سب سے زیادہ عالم ہے. علی سے بہتر موت کو کوئی نہیں جانتا ہے. حضور تو ظاہر ہے ان کے بھی سید و سردار ہیں. تو علل خبیر سقطتم، بالکل تم نے صحیح بندے سے سوال کیا ہے کہ موت کیا ہے. تو سنو، ہوگا احد امور ثلاثۃ یرد علیہ، 3 حال میں سے موت خالی نہیں ہے. موت 3 چیزوں میں سے ایک کا نام ہے. اما بشارت، یا تو موت بشارت ہے بنعیم الابد، ابدی نعمتوں کی بشارت ہے.
موت نام ہے ابدی نعمتوں کی بشارت کا. ہم ختم ہونے والی نعمتوں پہ مرے جا رہے ہیں. علی کہہ رہے ہیں نہ ختم ہونے والی نعمت کا نام تو موت ہے. اما بشارت بنعیم الابد و اما بشارت بعذاب الابد. یا تو موت نام ہے ابدی نعمتوں کی بشارت کا، یا موت نام ہے ابدی عذاب کی نظارت کا. یعنی بعض لوگ وہ ہیں جن کی موت نعمتوں کا پیش خیمہ ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن کا عذاب قبض روح سے شروع ہوتا ہے محشر تک چلا جاتا ہے. ان کے ہاں چھوٹ نہیں، ان کے ہاں بریک نہیں، ان کے ہاں بانڈ نہیں، ان کے ہاں بیل نہیں، ان کے ہاں رہائی نہیں. یا تو وہ بشارت نعیم ابد یا نظارت عذاب ابد، وَإِمَّا تَحْوِيلٌ وَتَخْوِيفٌ وَأَمْرُهُ مُبْهَمٌ. یا موت نام ہے ہولناکیوں کا، خوف والی وادیوں کا، ڈرانے کا، دھمکیوں کا، تکلیفوں کا، عذاب کا، کراہتوں کا، مشقتوں کا. یہ تین حال سے موت خالی نہیں. وَأَمْرُهُ مُبْهَمٌ. مولا علی فرماتے ہیں جتنی بھی میں وضاحت کر دوں موت سمجھ میں آنے والا امر نہیں ہے. یہ پتہ اسی وقت چلے گا جب آغوش موت میں سو جائیں گے. یہ مولا علی علیہ السلام کی نظر میں موت کی ڈیفینیشن ہے. تبھی تو مولا فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا يُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ لِدُولِ الْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ وَاجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ. اللہ کا ایک فرشتہ ہے آسمان اور زمین کے درمیان. اس کی بندگی یہی ہے، اس کی عبادت یہی ہے، اس کی ریاضت یہی ہے، اس کی ورشپ یہی ہے. وہ ہر لمحے ایک بات کہتا رہتا ہے، لوگوں اولاد پیدا کرو کہ مر جائے، عمارتیں بناؤ کہ گر جائیں، مال اکٹھا کرو کہ فنا ہو جائے. یہ تین نعرے لگا رہا ہے وہ فرشتہ. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہی اس کا جاب ہے، یہی اس کا کام ہے، اور کچھ نہیں کرتا. وہ یہی بتاتا رہتا ہے یہ تین کام کرو. یہی وجہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ صفین سے واپس پلٹے ہیں تو اپنے اصحاب سے کہتے ہیں اے میرے اصحاب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان مردوں سے کچھ باتیں کر لوں. فرماتے ہیں یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المفقرہ والقبور المظلمہ یا اہل التربت و یا اہل الغربت یا اہل الوحدت و یا اہل الوحشت انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق اما الدور فقد سکنت اما الازواج فقد نکحت اما الاموال فقد قسمت هذا خبر ما عندنا وما خبر ما عندكم ثم التفت الى اصحابه فقال لو اذن لهم بالكلام لاخبروكم ان خیر الزاد التقوی. امام فرماتے ہیں اے غریبانہ محلوں میں رہنے والوں، اے فقیرانہ کوٹھڑیوں کے مکینوں، اے غربت میں اٹے ہوئے مسافروں، اے لاوارثوں، اے تنہائی میں گزارنے والوں، اے وحشت اور خوف میں گزارنے والوں، اے مٹی کے مکینوں، اے وحشت کے باسیوں، علی تمہارے گھروں سے تمہارے لیے خبر لایا ہے. پہلے تو علی یہ بھی اقرار کرتا ہے کہ تم ہم سے پہلے جانے والا ایک گروہ تھے اور ہم تمہارے بعد ملنے والا ملحق ہونے والا ایک قافلہ ہے. نہ تمہیں موت سے فرار کا حق تھا نہ ہمیں موت سے فرار کا حق ہے. ہر ایک نے مر تو جانا ہے. میں تمہارے لیے خبر لایا ہوں جو گھر تم نے بڑی مشقتوں سے بنائے تھے ابھی تمہارا کفن میلا نہیں ہوا تھا اور وہ گھر دوسروں کے نام الاٹ ہو گئے.
وہ رشتے ناتے جن پہ تم جان دیتے تھے وہ سرٹن مدت کے بعد وہ تمہارے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، اور وہ مال جن پہ تمہیں بڑا فخر تھا اموال پہ، وہ ادھر تم مرے ادھر تمہاری اولادوں میں رشتہ داروں میں تقسیم ہو گیا۔ یعنی علی کہنا یہ چاہتے ہیں اے مردو، اگر تم آج اللہ سے کہو اللہ تمہیں اجازت دے گھر آنے کی، اللہ اجازت بھی دے دے تو تم گھر نہیں آؤ گے، اس لیے کہ نہ رشتہ رہا ہے، نہ گھر رہا ہے، نہ کوئی ربط و ضبط رہا۔ یہ مولا علی علیہ السلام موت کو ڈیفائن کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول سئل عن الحسن ابن علی مل موت ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے آپ بتائیں آپ کی نظر میں موت کیا ہے؟ معصوم سے سوال ہو رہا ہے اور معصوم بتا رہے ہیں موت کی ڈیفینیشن۔ میں نے 12 اماموں کے اقوال دیکھے ہیں اور میں حیران ہوا ہوں، کسی امام کا کوئی قول دوسرے قول سے ملتا نہیں ہے، مطلب ایک ہے، الفاظ مختلف ہے۔ فصاحت و بلاغت اسے کہتے ہیں۔ فرزند رسول آپ فرمائیں کہ موت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں الموت الذی جاہلوہ، وہ موت جسے یہ لوگ بھول چکے ہیں، جس سے اگنورنٹ ہیں، نالجیبل نہیں ہیں، جس موت کی شناخت یہ لوگ نہیں رکھتے ہیں، اعظم سرور یرد علی المؤمنین، یہ جس کی معرفت کوئی نہیں رکھتا، یہ تو اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں آپ؟ موت جسے ہم غمی سمجھ رہے ہیں، فرزند علی اسے بڑی خوشی سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو بڑی خوشی ہے۔ اعظم سرور یرد علی المؤمنین اذا انقلبوا من دار البلاء الى نعیم الابد، فرماتے ہیں جسے یہ سمجھتے نہیں ہیں لوگ کہ موت کیا ہے، میں انہیں بتاتا ہوں بلاؤں کی دنیا سے ٹرانسفر ہو رہا ہے، ہمیشہ کی نعمتوں کی دنیا میں تبادلہ ہو گیا ہے۔ یہ ٹرانسفر سمجھتے ہیں نا؟ یہ ٹرانسفر ہمارے اساتذہ کا ہوتا تھا، ہمارے پرائمری کے ٹیچر تھے، وہ انہوں نے کورس کر لیا، وہ مڈل کے ٹیچر بن گئے۔ ہم سب رو رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ ان کی ترقی ہوئی ہے، اور وہ پہچانتے ہیں کہ پرائمری کی کلاس لینے سے بہتر ہے مڈل کی کلاس لینا، تبھی تو مرنے والا مسکراتا ہوا جا رہا ہوتا ہے اور ہم روتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اس کا تبادلہ اعلیٰ کی طرف ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ نعمتوں کے نزول کے وقت بھی لوگوں سے کہتے تھے کہ جب نعمتیں نازل ہو رہی ہوں تو موت کو فراموش نہ کرو۔ عموماً ہم بھولتے اس وقت ہیں جب ہم پہ نعمتیں ہی نعمتیں ہو، جب ہمیں صحت کی نعمت ہو ہم مرض کو بھول جاتے ہیں، جب دولت کی نعمت ہو ہم غربت کو بھول جاتے ہیں، جب حیات کی نعمت ہو تو موت کو بھول جاتے ہیں، جب دنیا میں نعمت ہو تو آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام ہمیشہ یاد کراتے تھے کہ نعمتیں بھی پاتے جاؤ اور موت کو بھی یاد رکھو، نعمتیں پا کے شکر خدا کرو، موت کو یاد کر کے اللہ کی ملکیت ہونے کا ثبوت دو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم آئے بھی ادھر سے ہیں اور جانا بھی ادھر ہے۔
इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह से सवाल हुआ, फर्जंद रसूल जरा आप बताएं, मल मौत इब्न रसूलिल्लाह सुइल अनिल हुसैन इब्न अली। मौला से सवाल कर रहा है बंदा कि ये फरमाइए सरकार, हमारे गिरोह वाले आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, आपकी नजर में मौत क्या है? क़ाल हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस बंदे को जवाब दे रहे हैं और जवाब में सरकार फरमाते हैं, या किराम, ऐ पूछने वाले शरीफो। पता चला जो मौत के बारे में पूछता है वो शरीफ होता है इमाम हुसैन की नजर में। मौत का जिक्र खुद शराफत की दलील है। या किराम, ऐ शरीफो, तुमने मुझसे पूछा मौत क्या है, तो सुनो, मल मौत इल्ला कंतरतुन ताबुरु बिकुम मिनल बासे वद्दर्रा इलल जिनानिल वासिआ वन्नईमिद दाइम। फरमाते हैं तुमने मुझसे पूछा कि मौत क्या है, तो सुनो, मेरी नजर में मौत वो पुल है जिसे तुमने अबूर करना है। आप देखते हैं ना कि आप ब्रिज पे जाते हैं, आपके शहर में कई ब्रिजेस हैं, जॉर्ज वाशिंगटन है, व्हाइट स्टोन ब्रिज है, वो छोटी छोटी भी ब्रिजेस हैं। ये हमारी जो स्टेटन आइलैंड की तरफ जाती है वेराजोना, ये भी है, या टिकोनी ब्रिज है मिसाल के तौर पर फिलाडेल्फिया के अंदर। यहाँ जितनी भी ब्रिजेस हैं आप देखते हैं कि ब्रिज के ऊपर आप सारी चेकबुक साथ नहीं ले जाते, बल्कि ब्रिज के ऊपर इतना टोल साथ ले जाते हैं कि वहां से गुजर जाएं। मौला ने मसला ही हल कर दिया कि ये मौत तो एक ब्रिज है, यानी जिसे तुम सब कुछ समझ रहे हो वो तो एक ब्रिज है। इतना ही इकट्ठा करो कि ब्रिज से गुजर के आखिरत में पहुंच जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कंतरतुन, मिनल बास वज़र्रा ताबुरु बिकुम, तुम्हें अबूर करना है इस पुल को। इधर है मशक्कत, इधर है मुसीबत, इधर है तकलीफें, और उधर है अल जिनानिल वासिआ। तकलीफों से जा रहे हो, वसी जन्नतों में जा रहे हो, मशक्कतों को छोड़ रहे हो और नेमते दाइमी की तरफ जा रहे हो। इससे बेहतर ब्रिज कौन सा हो सकता है जो आपको जीरो से हीरो बना दे? मौत तो वो ब्रिज है जो एलिवेट करती है। ये एलिवेटर होता है ना, एलिवेटर जो आपको 100 नंबर पे पहुंचा देता है, 150 पे पहुंचा देता है लम्हों के अंदर। बस इसको एलिवेटर समझो, इस मौत को मुसीबत न समझो। ये तो एलिवेटर है जो तुम्हें मशक्कतों से निकाल कर राहतों में ले जा रहा है। कंतरतुन। और फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने एक जुमला बड़ा अजीब फरमाया, फ़अय्युकुम यकरहु अन यंतकिला मिन सिजनिन इला कसर। अगर मैंने ये जुमला समझा लिया तो मेरी मेहनत सुहारत हो जाएगी। फर्जंदे रसूल फरमाते हैं, तुम में से कौन है जो कराहत करेगा कि जिंदान को छोड़े और महल में जाए? ये दुनिया जिंदान है, सिजन।
دنیا سجن للمؤمن، حدیث ہے نا، وجنت للکافر، دنیا مومن کے لیے تو زندان ہے۔ اگر زندان سے اوپر کا اسٹیٹس آپ کو مل رہا ہے تو بار بار سجدہ شکر کرتے رہو، ڈیزرو تو مومن یہ کرتا ہے کہ یہ زندان ہے۔ آپ خوش قسمت نہیں ہے کہ آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جس کا اسٹیٹس زندان جیسا ہو، تو پھر سرپلس میں جا رہے ہو، شکر خدا کرو۔ بائی نیچر حقیقتاً تو مومن کے لیے یہ زندان ہے، تو زندان سے نکل کے اگر کوئی پیلس میں جا رہا ہے تو کراہت کرتا ہے یا محبت کرتا ہے؟ یہ امام حسین کی نظر میں ڈیفینیشن ہے موت کی۔ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سرکار مل موت عندک یا ابن رسول اللہ، سئل عن علی ابن الحسین سلام اللہ علیہما، علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین سے پوچھا گیا کہ سرکار آپ بتائیے آپ کی نظر میں موت کیا ہے؟ فرماتے للمؤمن کا نازع، مومن کے لیے کا نازع ثوب وسخ، مومن کے لیے جس طرح ڈرٹی ڈریس کو اتارنا ہے ایسے ہی موت ہے۔ کون چاہتا ہے کہ گندا لباس اس کے زیب تن رہے؟ یہ سمجھو گندا لباس اتر رہا ہے، موت کو آفت نہ سمجھو، یہ تو تمہیں پاک صاف کرنے والے کیمیا کا نام ہے۔ قمرہ، وہ جس لباس کا دھونا واجب ہو گیا ہو، یہ وہ لباس ہے۔ دھونا کیونکہ واجب ہو گیا تھا اس لیے اتارا جا رہا ہے۔ موت نام ہے اس لباس کا۔ اور فرماتے وَفَكِّ قُيُودٍ وَأَغْلَالٍ ثَقِيلَةٍ، سبحان اللہ، عجیب جملہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت فرماتے ہیں جس طرح کسی کی قید آزاد ہو جاتی ہے، اس کی بیڑیاں اتار دیتے ہیں، اس کی ہتھکڑیاں توق اتار دیتے ہیں، تم سے دنیا کی بیڑیاں اتر رہی ہیں، آخرت کی رحمتیں دامنگیر ہو رہی ہے، دنیا کے توق اتر رہے ہیں، اطاعت الہی کا توق آ رہا ہے، دنیا کی بیڑیاں ختم ہو رہی ہیں، آخرت کا بیڑا پار ہو رہا ہے، اس کا نام موت ہے۔ امام محمد باقر سلام اللہ علیہ سے سوال ہوا، سئل عن محمد ابن علی مل موت یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے یہ فرمائیے آپ کی نظر میں موت کیا؟ عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ الموت، تمہاری موت میری نظر میں النوم الذی یاتیکم بہی یاتیکم کل لیلۃ، یہ جو نیند تمہیں ہر رات آتی ہے یہ بھی تو چھوٹی موت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب میں نے وہ ارشاد گرامی امام کا مجھے یاد آیا، امام فرماتے ہیں جب موت سے اٹھو تو سجدہ شکر کرو، یہ نکلی ہوئی روح ممکن تھی کہ واپس ہی نہ آئے، یہ اس کی کرم نوازی نہیں تو کون؟ النوم الذی یاتیکم، یہ وہی ہے کہ جو ہر روز تمہیں آتی ہے، الا مدتہ، اتنی بات ہے طویلتن کہ وہ جو نیند آنی ہے ہمیشہ کی اس کی مدت طویل ہے، اور ہر روز آنے والی موت کی مدت قلیل ہے۔ یہ قلیل اور طویل کا فرق ہے، موت کا ذائقہ تو ڈیلی چکھ رہے ہو پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ڈیلی جو آپ سوتے ہیں تو حکم ہے کہ آپ کچھ وظائف کر کے بسم اللہ پڑھ کے سوئیں، درود پڑھ کے سوئیں، فاتحہ پڑھ کے سوئیں، کوئی پتہ نہیں بندہ اٹھے یا نہ اٹھے، اس لیے کہ اس کو بھی الموت الاصغر کہا گیا ہے، یہ سونا چھوٹی موت،
یہ امام زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ اور امام محمد باقر سلام اللہ علیہ کی نظر میں موت کی تعریف، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ پوچھا گیا، سئل عن جعفر ابن محمد الصادق البار الامین قیل ما الموت یا ابن رسول اللہ، سئل ما الموت یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ بتائیں کہ موت کیا ہے؟ امام جعفر صادق نے جو جواب دیا وہ کمال جواب، ذرا غور فرمائیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ للمؤمن کطیب الریح، مومن کے لیے موت ایسے ہی ہے جیسے پرفیوم چھڑک رہا ہو، خوشبو چھڑک رہا ہو، عطر استعمال کر رہا ہو۔ جس طرح عطر کی خوشبو ہے اس طرح لقاء مولا کی خوشبو ہے۔ اس موت کو مصیبت نہیں سمجھنا، بلکہ موت تو خوشبو کا نام ہے۔ یہ تو ریح الطیب ہے، یوں سمجھے کہ طیب الریح یا طیب ریح الطیب، یہ وہ خوشبو ہے کہ جو عطر ہے، جو کستوری سے بھی بہتر ہے، جو ہر ایک پرفیوم سے بھی بہتر ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میں ایسا پرفیوم لگاؤں گا کہ گھر آنے تک اس کی خوشبو آتی رہے۔ آپ وہی پرفیوم لیتے ہیں نا، ایور لاسٹنگ ہو، زیادہ چلے، کپڑے دھل جائیں پھر بھی پرفیوم کی خوشبو آتی رہے، بندہ نہا بھی لے ہاتھوں میں ابھی تک بھی خوشبو باقی ہو۔ اب مجھے سمجھ میں آئی بات کہ 7 اعضائے سجدہ پر جو یہ خوشبو لگائی جاتی ہے یہ قیامت تک باقی رہتی ہے کہ کوئی گزرتا ہوا فرشتہ بھی آ جائے تو خوشبو کو دیکھ کر آ کے سلام کر لے۔ کچھ ملاحظہ فرما لیا آپ نے؟ یہ گویا امام صادق کی نظر میں امام باب المراد باب الحوائج موسیٰ بن جعفر الکاظم عبد صالح سے سوال ہوا، امام سے سوال ہوا، مل موت یا ابن رسول اللہ، سئل عن موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہما مل موت یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے آپ بتائیں کہ موت کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی لفظ مل رہی ہے؟ دیکھیں اس کو کہتے ہیں فصاحت و بلاغت۔ یہ انہی کے خاندان سے تو ہیں جو فرماتے ہیں کہ ایک سوال کو 1000 مرتبہ پوچھو تو جواب وہی رہے گا، الفاظ بدلتے جائیں گے۔ یہ نہج البلاغہ والے یہی تو ہیں، بلاغت و فصاحت انہی کے ہاں تو کنیز ہے۔ امام موسیٰ بن جعفر نے عجب جملہ فرمایا، الموت هو المصفى للبدن۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے صافی، یہ ہمدرد والے بناتے ہیں صافی۔ یہ صافی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے خون میں کوئی گرمی ہو جائے یا میٹھا زیادہ ہو جائے، پھوڑے پھنسی نکل جائیں تو وہ صافی آپ کے خون کو ٹھیک کر دیتی، پیوریفائی کر دیتی ہے۔ مصفین کچھ گولیاں بھی ہوتی ہیں، مصفین کہتے ہیں ان کو، وہ گولیاں آپ کے بلڈ کو صاف کر دیتی ہیں۔ کیا کہنا امام موسیٰ بن جعفر کا؟ فرماتے ہیں اس موت کو برا بھلا نہ کہو، یہ تو تمہارے بدن کو صاف کرنے والا کیمیا ہے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ امام کی نظر میں موت یصفی المؤمن، یہ کرتی کیا ہے؟ موت کیا کرتی ہے؟ یصفی المؤمن عن ذنوبہ، یہ مومن کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر! اب مجھے سمجھ میں آئی بات، جب مومن موت کے ذریعے گناہوں سے پاک ہو گیا تو اب امام علی اپنی زیارت کیوں نہ کرائیں؟ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اس لیے حکم ہے سورہ یاسین پڑھنے کا، اس لیے حکم ہے فاتحہ پڑھنے کا، اس لیے حکم ہے ملک پڑھنے کا، اس لیے حکم ہے آیت الکرسی پڑھنے کا، اس لیے حکم ہے دعائے عدیلہ پڑھنے کا، اس لیے حکم ہے چاروں قل پڑھنے کا، اس لیے حکم ہے تذکرہ محمد و آل محمد کا کہ جب روح نکل رہی ہو تو وہاں ذکر حسین کرو، اس لیے کہ ذکر حسین باقی ماندہ گناہوں کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ یہ مومن کے گناہوں سے مومن کو پاک کر دیتی ہے، یہ تو صفائی کا کام کرتی ہے مومن کے لیے موت۔
امام علی ابن موسیٰ الرضا سے کسی نے پوچھا سرکار فرمائیے، آپ ارشاد فرمائیے کہ مل موت، فرزند رسول یا ابن رسول اللہ، مل موت، موت کیا ہے؟ سئل عن علی ابن موسیٰ الرضا سلام اللہ علیہما، آپ فرمائیں کہ موت کیا ہے؟ تو ایک بندہ تھا پوچھنے والا، فرماتے ہیں انما لقیتا ما ينذرک ولغیرک بعض احوالہ، موت کو اور کچھ نہ سمجھو، موت تمہارے لیے مبلغ ہے، کیونکہ دنیا کے مبلغوں نے تم پہ اثر نہیں کیا، تو آخری مبلغ اللہ نے موت کو رکھا ہے کہ مرنے سے پہلے بندہ نیک ہو جائے، اس کو موت کہتے ہیں۔ کوئی سمجھ نہیں آ؟ یہ تو ڈرانے کے لیے آئی ہے، تجھے بھی اور تیرے غیر کو بھی ساری سختیاں نہیں بتاتی تاکہ تو بالکل پریشان نہ ہو، ذرا سا نظارہ کراتی ہے آخرت کی سختیوں کا، تاکہ تیری روح جب نکلے تو پاک صاف ہو کر آغوش قبر میں سو جائے۔ یہ امام علی رضا سلام اللہ علیہ کی نظر ہے۔ اب آ جائیے امام محمد تقی سلام اللہ علیہ۔ امام نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، فرماتے ہیں جب پوچھا گیا کہ مل موت ہو یا ابن رسول اللہ، رسول کے فرزند آپ کی نظر میں، سئل عن محمد ابن علی الجواد التقی، آپ فرمائیے کہ موت کیا ہے؟ تو آپ نے جب فرمایا ما بال هؤلاء المسلمین الذین یکرہون من الموت، یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ موت سے بھاگے پھرتے ہیں، موت سے ڈر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے یہودیوں سے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو تو اللہ کا ولی موت سے بھاگتا تو نہیں ہے۔ پتہ چلا کسی بھی میدان سے اگر کوئی بھاگا ہے تو سب کچھ اسے سمجھ لینا، اللہ کا ولی نہ سمجھنا۔ اللہ کا ولی میدان چھوڑ کے کبھی موت کے ڈر سے بھاگا نہیں کرتا۔ زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، نبیوں نے پکارا، سب مل کے بولو، منکر کی تباہی، تیرے قبر کے باہر، تیرے قبر کے اندر، نعرہ حیدری، امام نے وجہ بیان کی، فرماتے ہیں کرے ہو جاہلو ہو فکرے ہو، کیونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں موت کی حقیقت کو، اس لیے موت سے کراہت کرتے ہیں۔ موت سے کراہت نہ کرو، موت سے محبت کرو۔ موت دیکھیے، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، جیسے ہم طالب علم تھے، پرچہ دینے گئے، ہر وہ بندہ جس نے پرچہ غلط کیا تھا نتیجے سے ڈر رہا ہے، اور جس کو یقین ہے کہ سارے سوال ٹھیک کیے ہیں وہ کہتا ہے پرسوں کی بجائے آج کیوں نہ آؤٹ ہو جائے۔ بس یہ بات ہے، اگر کردار ساری زندگی اچھا رہا ہے تو بندہ کہتا ہے ارلی بھی آ جائے تو کیا حرج ہے، اور اگر کردار خراب رہا ہے تو قبر میں ٹانگے بھی ہو کہتا ہے کچھ اور دن مل جائے تاکہ تھوڑی تیاری ہو جائے۔ ایک ایک لمحہ اطاعت خدا میں گزارو، اطاعت پیغمبر میں، اطاعت مولا کائنات میں، اطاعت امام زمانہ میں، تو پھر موت سے پھر محبت ہو جائے گی، نفرت نہیں ہوگی۔ کراہت اس لیے ہے کہ موت سے جاہل ہیں، اس لیے پھر امام فرماتے ہیں لو عارفو ہو، اگر یہ بندے موت کو جانتے ہوتے وَأَن يَكُونُوا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ
عز وجل لأحبوہ، اگر یہ بندے موت کو جانتے ہوتے اور اللہ کے ولی ہوتے تو نفرت نہ کرتے، موت سے عشق کرتے، محبت کرتے۔ اب مجھے سمجھ میں آئے ہیں شہداء کربلا حسین ابن علی نے کیوں کہا تھا کہ ایسے اصحاب مجھے ملے ہیں جیسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے، جیسے میرے بابا کو بھی نہیں ملے۔ ہر مجاہد کربلا کا چاہتا تھا کہ پہلے مولا پہ قربان ہو۔ یہ عشق موت کا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب معرفت ایمان بھی ہو، معرفت موت بھی ہو۔ بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ سئل عن علی ابن محمد النقی الحادی سلام اللہ علیہما، امام علی نقی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ مل موت، آپ فرمائیے کہ موت کیا؟ سوال نہیں بدلا، جواب بدل رہا ہے۔ سوال ایک ہی ہے، جواب مختلف ہے، اور اس کا مرجع جا کے پھر ایک ہی بنتا ہے، اس لیے کہ کلنا محمد بھی ہے، کلنا علی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام علی نقی علیہ السلام سے سوال ہوا کہ آپ فرمائیں سرکار موت کیا ہے؟ آپ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرماتے ہیں ما بال الصبی والمجنون ان یمتنع من الدواء والمنقى، فرماتے ہیں بچوں کو کبھی دیکھا ہے، مجانین کو، پاگلوں کو کبھی دیکھا ہے وہ دوا سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شفا پر یقین نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر نجات میں یقین ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیا ہے؟ یہ نوقیہ یہ تو کام کرتی ہے اس بندے کے لیے، گناہوں سے تخلیص کا کام کرتی ہے، گناہوں سے چھٹکارے کا کام کرتی ہے۔ اور عجب جملہ کہا، یہ جو نقاء بہی ہے یا نقیہ بہی ہے، یہ جس کے ذریعے بدن صاف ہوتا ہے گناہوں سے، فرماتے ہیں ذالک الحمام، اس کی مثال تو ایک حمام کی طرح ہے۔ بندہ جب میلا ہوتا ہے تو خود کو دھونے کے لیے غسل کرنے جاتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی تو غسل ہی ہے کہ گناہ ادھر رہ رہے ہیں، ثواب ادھر آ رہے ہیں۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ سے سوال کیا گیا۔ سئل عن الحسن ابن علی العسکری، ابی محمد سے سوال ہوا مل موت یا ابن رسول اللہ، آپ بتائیں رسول کے بیٹے موت کیا ہے؟ امام نے بہت مختصر جواب دیا اور کمال کا جواب دیا، التصدیق لما یکون، یہ تصدیق ہے اس حقیقت کی کہ جسے تم مان نہیں رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ تصور جو تمہارے ذہن میں تھا اور ابھی شک میں تھے، اس شک کے یقین کا نام موت ہے۔ اور امام زمانہ سے تو پوچھنا ہے، ان سے تو پوچھیں گے۔ گیارہ اماموں کے اقوال میں نے آپ کے اذہان عالیہ تک حافظے کی مدد سے 100% ٹھیک پہنچا دی۔ ان کو اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ رکھیں تاکہ 10ویں مجلس بھی یاد رہے، اور ہمارے وقار علی کے والد مرحوم محمد محسن شیرازی بھی آپ کو یاد رہیں، ان کو آپ دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اللہ ان کے درجات کو متعالی فرمائے۔
اور اللہ آپ سب حضرات و خواتین کے مرحومین کے درجات بھی متعالی فرمائے. سیدہ اسماء باقر بنت سید باقر حسین جو آج دفن ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے اور نماز وحشت قبر کی ہم سب کو ان کے لیے توفیق خیر مرحمت فرمائے. منازل آخرت کا 10واں والیوم اختتام پذیر ہو رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہم آج کے بعد موت کو بھی یاد کریں، ہم آج کے بعد قبر کو بھی یاد کریں، قبر میں سوال و جواب کو بھی یاد رکھیں، موت کی آسانی کا بھی اہتمام کریں، قبر کی آسانی کا بھی اہتمام کریں، برزخ کو بھی یاد رکھیں اور میزان اعمال کو بھی یاد رکھیں، پل صراط کو بھی یاد رکھیں، جنت جہنم کو بھی یاد رکھیں، ثواب و عقاب کو بھی یاد رکھیں، محشر کی سختیوں کو بھی یاد رکھیں اور ہر وہ عمل کریں جس سے منازل آخرت آسان ہو. کوئی وہ عمل نہ کریں جس سے منازل آخرت ٹف. اور سب سے بڑی امید تو ماشاءاللہ آپ کے پاس ذوات مقدسہ محمد و آل محمد. افسوس یہ ہے کہ گندم کے ڈھیر کے سامنے آدمی بھوکا رہ جائے، سونے کے ڈھیر کے سامنے آدمی اپنے فقر کا علاج نہ کر سکے، کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر بندہ اپنی دعا قبول نہ کرا سکے، علی کا شیعہ ہو کر دنیا میں جنت اور کوثر کا استحقاق نہ رکھ سکے. اللہ اکبر. بس تقریر تمام ہوئی. وقار علی کی زوجہ نے، ان کی بیگم نے جب کال کی تو میں اتفاق سے آج بہت ہی مصروف تھا، مجھے ساری مصروفیتیں 3 مصروفیتیں چھوڑنی پڑی. ایک تو وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حوالہ دیا ایک مجتہد کا جو میرے بزرگ تھے، آیت اللہ مولانا سید محمد محسن نقوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کراچی کے یتیم خانہ کے انچارج بھی تھے اور المحسن ہال کے بانی بھی تھے، اور ان کے فرزند جو ہمارے ساتھ کے پڑے ہوئے تھے حجت الاسلام والمسلمین جناب سید محمد حسین نقوی رحمۃ اللہ علیہما. ایک تو ان 2 کا حوالہ تھا، پھر تیسرا یہ 2 کا حوالے کے ساتھ تیسرا حوالہ اس بچی نے مجھے یہ دیا کہ ہم چاہتے ہیں آپ سے امام حسین کی جدائی سنیں. تو میں نے بچی کو میسج کیا کہ امام حسین کی جدائیاں تو بہت ہیں، اب مجھے نہیں معلوم آپ کون سی جدائی سننا چاہتے ہیں. وہ جدائی سننا چاہتے ہیں کہ جس جدائی کے لیے کوہرام ماتم تھا عرش تک، جب حسین ماں کے جنازے سے لپٹے تھے تو قدسیان عرش نے عبادتیں چھوڑ دی تھی. جبریل آئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ یا ابا الحسن فرق ابنک من زوجتک، حسین کو فاطمہ کے جنازے سے جدا کر لے، اس لیے کہ آسمانوں میں فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی. قدسیان عرش نوحہ کنا ہے، گریہ کنا ہے. اللہ اکبر. تو حسین بن علی کو جدا کرتے ہوئے ہمارے مولا علی نے بڑے پیار سے شفقت سے، جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، جدا کیا. مجھے ایک بچی یاد آ گئی کربلا میں جس کی عمر 3.5 سال کی تھی، شمر تازیانے مارتا تھا اور بچی کہتی تھی بابا اب میں نہیں آؤں گی لاش پہ، اب میری آپ کی ملاقات قیامت کے دن ہوگی. اجرکم اللہ. ایک یہ جدائی تھی، دوسری جدائی تھی مدینہ سے جدائی. میں نے روایتوں میں عجب الفاظ دیکھے. آج میرے سامنے کچھ میرے سنی بھائی بہن بھی آئے ہیں، شیعہ تو کثرت سے آئے ہیں، اور انہوں نے آج مجھے کہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں. میں دعا کرتا ہوں بغیر نام کے. جتنے میرے سنی بھائی بہنیں آئے ہیں، شیعہ بھائی بہنیں جن کی کوئی حاجت ہے، آج اس امام حسین کی جدائی کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ ہر حاجت پوری ہو جائے، اس مجلس سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. بس مجلس تمام ہو رہی ہے میرے عزیزوں،
صرف 2-3 جملے اور پڑھنے ہیں. ایک جدائی ہے مدینہ سے. مدینہ سے جب حسین ابن علی جدا ہوئے تو کان ینظر الی ابنیۃ المدینہ قرارن. عجب جملے ہیں روایت کے. فاطمہ کا لال بار بار مدینہ شہر کے گھروں کو دیکھتا تھا. اللہ اکبر. یہ روایت گھر سے آئی ہے اور بار بار ایک جملہ کہتا تھا اب مدینہ کے گھروں تمہیں کوئی اور دیکھے نہ دیکھے یہ غریب نہیں آئے گا. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ. اور روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں لما ذهب الحسین الی قبر جدہ. جب حسین اپنے نانا کی قبر پہ گئے ذهب کالجبل الراسخ, یوں چل کے گئے جیسے ایک وزنی پہاڑ جا رہا ہو وقار کے ساتھ. وَلَمَّا ذَهَبَ الْحُسَيْنُ إِلَىٰ قَبْرِ أُمِّهِ ذَهَبَ كَالطِّفْلِ الصَّغِيرِ. مگر جب اپنی اماں کی قبر پہ وداع کرنے گئے تو ایسے چلتے جا رہے تھے جیسے چھوٹا بچہ چلتا ہے. کبھی گر جاتے کبھی اٹھ جاتے. اپنی ماں کی قبر پہ اپنا رخسارہ رکھا اور کہا السلام علیک یا اماں. اماں غریب آیا ہے, غریب کا سلام قبول کرے. قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام یا شہید الام. پردیسی بیٹے میرا سلام. یا قتیل الام ماں کے قتیل بیٹے میرا سلام. جزاک اللہ اجرکم علی اللہ. یہ 2 جدائیاں ہو گئی, 2 ودا ہو گئے. تیسرا ودا میں عرض کروں. تیسرا ودا وہ ہے کہ عالم رویا میں 20 بلکہ سینکڑوں سادات کرام کو, خطبہ کو, وعاظ کو بی بی فاطمہ خواب میں آ کر کہتی ہے سینکڑوں کو وائس آج کی مجلس میں مجھے وہ مصائب سنا, میرا بیٹا اپنی بہن زینب سے کیسے جدا ہو. یا زہرا میرا بیٹا. یہی روایت کے جملے ہیں میرے عزیزوں. جب حسین ابن علی آئے نا تو دائیں کی ہوا بائیں گزر جاتی تھی, سامنے کی ہوا پیچھے گزر جاتی تھی. چھلنی کی طرح میرے مولا کا بدن ہو چکا تھا. جیسے ہی دروازے پہ آئے ایک مرتبہ سلام کر کے کہا یا زینب ایتینی بثوب عتیق. بہن زینب مجھے پرانا لباس لانے. لا رغبت فی, جس میں کوئی رغبت نہ کرے. اللہ اکبر. جس میں کوئی رغبت نہ کرے. ہمارے قبلہ تھے آیت اللہ علامہ سید محمد یار شاہ رحمت اللہ علیہ. یہ ارلی 70s کی بات ہے. میں بھکر میں ان کی مجلس سن رہا تھا اور اس جملے پر قبلہ کو کرسی سے اٹھا لیا تھا لوگوں نے. مجلس ختم ہو گئی تھی. صرف اس جملے پر بی بی زینب نے پوچھا بھیا نئے لباس بہت ہے, پرانا کیوں مانگتے ہو؟ اجے جملہ کہا پرانا اس لیے پہنتا ہوں بہن کہ کل جب تم میری لاش میں آؤ تو میری لاش میں لباس بچ. اجرکم علی اللہ. اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم سے دو چار نہ کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس حسین ابن علی آئے. حسین ابن علی نے آ کر پرانا لباس مانگا. لباس جب نکالا فضہ نے تو زینب کی چیخ نکل گئی. زینب نے چیخ چلا کے عجب جملہ کہا اما فضہ مجھے اب یقین ہو گیا میرا بھائی نہیں بچتا. میری ماں فاطمہ جب یہ پیران سی رہی تھی بار بار مجھے کہتی تھی زینب جب تیرا بھائی یہ پیران مانگے سمجھو فاطمہ کی کمائی لٹ گئی. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. بس حسین رخصت ہوئے. آگے مجلس نہیں جائے گی. ایک جملے پہ مجلس ختم کر رہا ہوں اور ذمہ دار ہوں اس روایت کا. امام حسین کب نکلے ہیں؟
بہت دیر لگ گئی، حسین نکل نہیں رہے تھے، اس لیے کہ جب نکلنا چاہتے کبھی 3.5 سال کی بچی دامن کو تھام لیتی، کبھی فاطمہ کبریٰ دامن کو تھام لیتی، کبھی بہنیں دامن تھام لیتی، کبھی ماں کی کنیز فضہ کہتی کہ حسین تجھے ماں کا واسطہ باہر نہ جا۔ حسین کب نکلے غیرت مندوں؟ ایک جملہ التماس دعا، مجلس قبول ہے۔ حسین اس وقت جلدی سے نکلے جب فوج اشقیاء نے ایک عجب جملہ کہا، ایک عجب جملہ کہا، حسین اپنے بچنے کے لیے بہنوں کو ڈھال نہ بنا، میں دارین قربان کر دوں میرے مولا آپ کی غربت پر۔ اے حسین اپنی بہنوں بیٹیوں کو، اپنے اہل حرم کو اپنے بچنے کی ڈھال نہ بنا۔ اب جو غریب نکلے تو یوں کہتے ہوئے نکلے، اے ظالمو تم نے میرا اکبر بھی نہ چھوڑا، اے ظالمو تم نے میرا غازی بھی مار دیا، ظالمو تم نے میرا قاسم مارا، تم نے میرا دودھ پیتا مارا، میرے مہمان مارے، میرے میزبان مارے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے بی بی زینب کے ان بہنوں کا کہ جو بی بی کہتی تھی بھیا کاش تو دور سفر پہ گیا ہوتا، میں تیرے پلٹنے کی دعا کرتی، بھیا کاش تو بیمار ہوتا، میں تیرے لیے دوائی لاتی۔ یا اللہ تجھے زینب کے ان بہنوں کا واسطہ اس مجلس کو قبول فرما۔ یا اللہ مرحوم و مغفور محمد محسن شیرازی کے درجات کو متعالی فرما۔ یا اللہ وقار علی کی اور ان کی زوجہ کے جمی مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ حاضرین حاضرات مجھ سمیت جتنے آج کی مجلس میں امام الخوئی اسلامک سینٹر میں تشریف لائے ہیں، تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، محمد و آل محمد کا واسطہ، امام حسین کی غربت کا واسطہ، علیین الشہیدین کا واسطہ، ابو الفضل کا، امام زمانہ کا واسطہ، یا اللہ ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ کوئی بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب ہو، اگر کوئی مشکل کا شکار ہے اللہ نے مشکلات کے صدقے میں مشکل حل ہو، باب الحوائج کے صدقے میں حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کو حج و زیارت نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ذکر موت و قبر و برزخ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، ذکر صراط و میزان و حشر سے ہمیں غافل نہ فرما، اول وقت میں نماز کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، قرآن خوانی کی توفیق عطا فرما، آپس میں محبت و خبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اخلاقی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، حاضرین کی حوائج کو پورا فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مختار بھائی زیادہ